حضرت خدیجہ علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات۔ کڑے حالات میں تسلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں ٹھہرتے، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، کچھ دنوں بعد تشریف لاتے اور سامان لے کر واپس چلے جاتے۔ اسلام کی خاتون اول ہونے کا اعزاز۔ سیدہ خدیجہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام اور نزول وحی کی سرگزشت سن کر پختہ یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جناب سیدہ خدیجہ علیہ السلام ہی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق نبی ہونے کی تصدیق کی اور سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ اپنی دولت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کرنا۔ سیدہ خدیجہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دولت مندی کی نعمت سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری دولت اور اپنے غلام زید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی اشاعت کے مقدس مشن میں گھریلو اور معاشی افکار سے بے نیاز کر دیا۔ بت پرستی سے بیزاری۔ اہل مکہ بت پرستی کے شرک میں مبتلا تھے، لیکن جاہلیت کے اس دور میں گنتی کے 2-4 آدمی ایسے بھی تھے جن کو فطری طور پر بت پرستی سے نفرت تھی۔ ان میں ایک ام المومنین سیدہ خدیجہ علیہ السلام بھی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی اسی پاکی کی بنا پر دور جاہلیت میں ہی آپ طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھیں۔ اس حوالے سے مسند احمد میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کے ایک پڑوسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ علیہ السلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے خدیجہ، بخدا میں لات اور عزا کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں ان کی عبادت کبھی نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ علیہ السلام نے جواب میں کہا، آپ لات کو چھوڑیے، آپ عزا کو چھوڑیے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ ان بتوں کے نام تھے، مشرکین جن کی عبادت کر کے اپنے بستروں پر لیٹتے تھے۔ شعب ابی طالب علیہ السلام میں 3 سالہ محصوری۔ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو روکنے کے لیے ہر طرح کے ہٹ کنڈے استعمال کیے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کا اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کے ان تمام لوگوں کا بھی جنہوں نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن نسبی اور قرابتی تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی درجے میں حمایت کرتے تھے، سوشل بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ قریبی رشتہ دار بھی شعب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے، کھانے پینے اور بنیادی ضروریات سے محروم کر دیا گیا، اور یہ بائیکاٹ 3 سال کے عرصے پر محیط رہا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو کبھی کبھی درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ ایام محصوری کے اس 3 سالہ دور میں حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہیں۔ جناب خدیجہ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نکاح نہ کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام المومنین حضرت خدیجہ علیہ السلام سے شادی کی تو اس کے بعد تقریباً 25 سال تک آپ زندہ رہیں۔ اس پورے 25 سالہ دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔